ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مخالفین احمدیت جب بھی جماعت احمد کے خلاف زیادہ اگلتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں، وہ ہمیشہ سیاق و سباق سے بات کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور عوام الناس کے سامنے رکھ کے اس کو پھر حقائق کا نام دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے حقائق بیان کر دی ہیں، ہم نے جی دیکھیں اپنا پورا فرض نبھا دیا ہے، یعنی یہود و نصارہ کی تعریف کر کے ہم نے پورا فرض نبھا دیا ہے. جب بھی جماعت کی کتاب سے کوئی یہ تحریر پیش کرتے ہیں، اس کا سیاق و سباق ہٹا کے اپنی طرف سے مفہوم اور مطالب نکال کے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے. اور یہی ان کو شروع دن سے بیماری ہے کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں موقع نہیں دیتے کہ ہم اپنا عقیدہ خود بیان کریں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بیان کریں گے، آپ کا عقیدہ آپ نے بیان نہیں کرنا، اور پھر ہمیں جواب بھی دینے کی اجازت ان کے ہاں نہیں ہوتی کہ نہیں بھائی آپ کو تو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ کے اوپر تو بھائی پاکستان کے مطابق آپ کے اوپر یہ قانون ہے، یہ پابندیاں، اس لیے آپ نہیں دے سکتے. تو یہ لوگ ہمیشہ سیاق و سباق کو ہٹا کے باتیں پیش کرنے کی عادی ہوتی ہیں. اب تقریباً یہ کل پرسوں کی بات ہے، 2 دن قبل یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے خلیفۃ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا، جو جماعت احمدیہ کے موجودہ اور 5ویں خلیفہ ہیں، ان کا بھی ایک کلپ کاٹا اور اس میں بھی ایک کلپ کاٹ کے عوام الناس کے سامنے پیش کر گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں آنا. انہوں نے جب آنا تھا اور انہوں نے جب جو آنے کی بات کی اس وقت انہوں نے معاذ اللہ شراب پی ہوئی تھی اور شراب پی کر یہ بیان دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے آنا کوئی نہیں ہے. تو گویا یہ کلپ دکھا کے عوام الناس کو یہ تاثر دلوایا جا رہا تھا کہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی تھی کہ میں واپس آؤں گا، تو گویا اس وقت انہوں نے معاذ اللہ شراب پی ہوئی تھی. تو یہ کلپ کاٹ کے عوام الناس کے سامنے پیش کیا گیا. جب ہم نے اصل کلپ دیکھا تو اصل کلپ میں بات ہی کچھ اور تھی. وہ اصل کلپ کیا تھا، اس میں کیا بات حضور نے بیان فرمائی، کن کی طرف منسوب کی، کن کی طرف سے بات بیان کی، اور پھر کیا آیا ان لوگوں نے بات کی یا نہیں کی. تو میں نے اس کے متعلق کل ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں خلیفۃ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا وہ کلپ لگایا، جس میں حضور نے پوری بات بیان فرمائی کہ ویٹیکن والوں کو یہ نظریہ تھا، عیسائی پادریوں کو یہ نظریہ تھا. انہوں نے یہ بات بیان کی کہ جب یسوع مسیح نے آنے کی بات کی تھی تو اس وقت انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، انہوں نے آنا کوئی نہیں ہے، وہ اس وقت انہوں نے شراب پی ہوئی تھی. اب میں آپ کو دوبارہ سے وہ کلپ دکھاتا ہوں. کلپ دکھانے کے بعد پھر ویٹیکن والوں کو نظریہ دکھاتا ہوں، کیونکہ کلپ دکھانے کے بعد میں نے اس کلپ میں ویڈیو بھی دکھائی ویٹیکن والوں کی، ڈسکرپشن میں لنک بھی لگایا. لیکن کچھ لوگ بیچارے جو حقیقت سیاری ہوتے ہیں، جو تحقیق سیاری ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں کھول کے دیکھنے کی عادی نہیں ہوتے کہ نہیں بھائی اسی ایڈی محنت نہیں کرنی، سانو تھالی جلا جی ویکھاں گے نہیں سانو ویکھنا، مطلب سانو گھر تک کوئی آ کے وکھائے گا، اسی ویکھاں گے پھر تسلی کرنی ہے. تو میں نے سوچا کہ اب اس بارے میں ایک اور ویڈیو بنا دوں، اس ویڈیو میں دوبارہ سے وہ بات دکھاؤں خلیفۃ مسیح الخامس کی، اس کے بعد پھر ویٹیکن والوں کی بات سکرین پر دکھاؤں اور ڈسکرپشن میں لنک بھی لگا دوں لیکن سکرین پر بھی دکھاؤں. اور اس کے بعد پھر بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا اقتباس دکھاؤں، جس میں حضور کی بات روز روشن کی طرف پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کو نہ کوئی غیر مسلم رد کر سکتا ہے، نہ کوئی غیر احمدی رد کر سکتا ہے، بلکہ وہ دل سے معترف ہوں گے، وہ دل سے اس بات کو یقینی جانیں گے کہ واقعی یہ بات بالکل درست ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو خلیفۃ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا وہ کلپ سناتا ہوں. یہ آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہی ہے، آپ کو سماعت فرمائیے. یہ کلپ ہے گلشن وقف نو لجنہ جرمنی 8 جون 2014 کا یہ کلپ ہے، دیکھیں ذرا. السلام علیکم، میرا نام ٹینا مریم ہے اور میرا سوال ہے کہ کچھ جو غیر احمدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہ دوبارہ آئیں گے. اور لیکن اگر کوئی عیسائی کہتا ہے تو اس کے سامنے جا کر کہتے ہیں نہیں تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کا ایمان کا مسئلہ ہے نا. اب تو ویٹیکن والوں کا انٹرنیٹ پہ بھی آ گیا ہے، 3 پادری بیٹھے ہوئے، جرمن میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کوئی نہیں آنا. حضرت عیسیٰ نے جب یہ بات کی تھی نا کہ میں آؤں گا دوبارہ، اس وقت انہوں نے شراب پی تھی، نشے میں بات کر دی تھی. اب انہوں نے دوبارہ کوئی نہیں آنا، کیونکہ جو سارے جتنے صحیفے ہیں اور جن کی روح سے یا ان بیانوں سے بائبل کے
جو حضرت عیسیٰ کے آنے کا زمانہ تھا وہ گزر چکا ہے، اس لیے ان کو پتہ لگ گیا آنا ہونا کوئی نہیں. تو اب یہ خود ماننے لگ گئے ہیں کہ عیسائی بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ عیسیٰ نے کوئی نہیں آنا ہے. وہ نشے میں بات کرتی تھی. اور یہ بھی کہتے ہیں ساتھ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کام دے دیا ہے، کسی اور کام میں لگا دیا، اسی میں مصروف ہو گئے ہیں. دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے، وہاں اصلاح تو ہوئی نہیں دنیا کی، یہاں تو چوری چکاری بدماشی سب کچھ قائم ہے ہیں. وہ تو ختم نہیں، اصلاح نہیں ہوئی، کسی اور کام کے لیے بھیج دیا بیچارے عیسیٰ کو. ہاں چلو پیچھے. جی یہ دوستو آپ نے سنا ہے. اب اس میں ویٹیکن والوں کی بات بیان کی گئی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ویٹیکن والوں کو بھی یہ بات کوئی نہیں ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کی، یہ گویا مرزا مسرور احمد صاحب نے پاس سے بات بیان کر دی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ میں نے کل لنک بھی لگایا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو جستجو کرنے کی، تحقیق کرنے کی عادت نہیں ہوتی. اب یہ آپ کے سامنے دوستوں یہ ویب سائٹ موجود ہے، اس کا لنک میں دوبارہ سے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، pointblanknews.com. میں اس کا لنک پھر لگا دوں گا. یہ 3 پادری ہیں، یہ 3 عیسائی ہیں. میں ذرا مزید نظر آ رہی ہے. اب انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. اب کیا لکھا ہے جی؟ یہ آرٹیکل کب کا ہے؟ یہ آرٹیکل ہے جی 28 جولائی 2014 کا. جیزس ناٹ کمنگ بیک بائی دا لکس آف اٹ ایڈمٹس ویٹیکن سوری. اچھا اب اس میں یہ نیچے باتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ یہاں سے پڑھیں. یہ بڑے مزے کی بات لکھی ہے. لکھا ہے جی nearly 2000 years ago Jesus promised his disciples that he would come again in chapter John 14:1-3 of the Bible. یعنی گویا تقریباً 2000 سال پہلے جیزس نے اپنے شاگردوں کو پرامس کیا تھا، ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا. اب یہ وہ بات تھی. اس بات کو لے کے نیچے ویٹیکن والوں نے کیا کہا ہے وہ نیچے پڑھیں، اس سے بڑا تعلق یہ دیکھیں. اب لکھا ہے جی the Vatican defended Jesus broken promise claiming he was probably drinking wine at the time when he made the comments. اب یہ جو ویٹیکن والے ہیں وہ جیزس کے جو ٹوٹا ہوا وعدہ اس کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی ہے اس وقت انہوں نے شراب پی ہوئی تھی. He was probably drinking wine. اس وقت انہوں نے شراب پی ہوئی تھی at the time when he made the comments. جب انہوں نے یہ بات بیان کی، جب انہوں نے یہ کمنٹ دیا. کون سا کمنٹ جس کے اوپر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ نیرلی 2000 سال پہلے جیزس نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے. تو اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی اس وقت انہوں نے شراب پی ہوئی تھی. اچھا پھر کہتے ہیں کہ having the ability to turn water into wine had its up and its down. یعنی ان کے پاس یہ سہولت تھی، ان کے پاس یہ چیز تھی کہ وہ پانی کو شراب بنا دیا کرتے تھے. اچھا آگے پھر لکھا ہوا جی we all made promises we can't keep when we are drunk. کہ ہم سب نشے میں وعدے کرتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کر سکتے. نشے میں تو سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کر سکتے. اور پھر آگے یہ بات لکھی کہ جیزس واز ناٹ ڈیفرنٹ. جیزس کوئی الگ نہیں تھا، وہ کوئی مختلف نہیں تھا، وہ بالکل مختلف نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اس طرح تھا جس طرح باقی لوگ یہاں وعدے کرتے ہیں اور انہوں نے بھی وعدہ کیا اور وہ پورے جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور حضور نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کام دے دیا وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ. He is probably flat out doing other really good things for people somewhere else. یعنی اب وہ کسی اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کام لگا دیا اور وہ کسی اور جگہ پہ اچھا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ دوستو ایک نظریہ تھا ان ویٹیکن والوں کا جو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے بیان فرمایا. اچھا اب اس کے بعد ہے اب میں دوستو آپ کو بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے اقتباس دکھاتا ہوں جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 67 ہے، کتاب تذکرۃ الشہادتین ہے. بڑا مشہور و معروف اقتباس ہے، آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. میں اس کو مزید زوم کر دیتا ہوں. اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ پس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موت کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے. یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا. ہمارے سب مخالف جو آپ زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا. اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا. اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی. تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان سے نہ اترا. تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بددن ہو کر
इस झूठे अकीदा को छोड़ेंगे और दुनिया में एक ही मजहब होगा और एक ही पेशवा। मैं तो एक तुखम रेजी करने आया हूँ, सो मेरे हाथ से वो तुखम बोया गया और अब वो बढ़ेगा और फूलेगा और कोई नहीं जो उसको रोक सके। अब ये जबरदस्त इक्तबास किस तरह अपने शान और शौकत के साथ, अपने जाहो जलाल के साथ खुदा के फजल करम से पूरा हो रहा है कि इसकी सदाकत का इनकार कोई अंधा बंदा, कोई गूंगा बंदा भी नहीं कर सकता, कोई बहरा, कोई मैं कहता हूँ कि पागल भी नहीं कर सकता। वो भी ये बात मानने के लिए तैयार होगा कि वाकई ये बात बिल्कुल पूरी हो रही है कि क्या मुसलमान और क्या ईसाई इस अकीदे से सख्त नौमीद और बदजान होकर इस झूठे अकीदे को छोड़ रहे हैं। और ये पादरियों की बात आपके सामने रखी है, जो उनके पोप पादरी हैं, यानी उनके जो मुल्ला हजरात हैं, उनके जिन्होंने मुफ्ती की डिग्री और पता नहीं क्या से क्या डिग्री ली हुई उन्होंने, वो ये बात बयान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने आना होना कोई नहीं है, कोई नहीं उन्होंने आना। इस चीज को छोड़ दो, इस नजरिए को छोड़ दो। दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल करम से बानी जमात अहमदिया हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने जो जो वादे बयान फरमाया, जो जो वादे किए हैं, अल्लाह ताला वो वादे पूरी शान और शौकत के साथ पूरे कर रहा है। और खुदा ये बात बार बार इसका मुशाहिदा कर रहा है, बार बार इसका सबूत दे रहा है, बार बार इसका सबूत दे रहा है। वो क्या है? कुरान की आयत है जिसमें एक रत्ती बराबर भी रद्दो बदल नहीं हो सकता कि कतबल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रुसुली, कि अल्लाह ताला ने लिख छोड़ा है, अल्लाह ताला ने फैसला कर छोड़ा कि मैं और मेरा रसूल हमेशा गालिब आएंगे। और ये गलबा ही तो है, ये गलबा नहीं है तो और क्या है कि खुदा के मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज किस तरह शान और शौकत के साथ पूरे हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात कहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसको इस लिंक के जरिए इस ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आपके सामने मौजूद है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहें तो वहां से लिंक के जरिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।